بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دیں تاکہ وہ ان کی باہمی گفتگو سمجھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس بات کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، میری گزارش قبول فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا، یہ نہ ہو کل تو پچھتائے، کیونکہ تو نہیں جانتا تیرے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کون سی نقصان دہ۔ بارگاہ الہی سے حکم ہوا، اے موسیٰ اس کی تمنا پوری کر دے۔ اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر اچھا سارے جانوروں کی زبان نہ سہی، صرف میرے گھریلو پالتو جانور کتے اور مرغ کی زبان سکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی پر تجھ کو قدرت حاصل ہوگی۔ وہ شخص یہ سن کر خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا، اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغا وہ ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ ادھر یہ شخص سن رہا تھا۔ کتے نے مرغے سے کہا، ارے دوست، تو دانہ کھا کر بھی اپنا پیٹ بھر لے گا، اگر روٹی کا ٹکڑا تو مجھے دے دے تو میرا گزر بسر چل جائے گا۔ مرغ نے کہا، میاں صبر کرو، خدا تجھے بھی دے گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر کھاؤ۔ وہ شخص ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، چنانچہ وہ فوراً اٹھا اور اس نے گھوڑا کھولا اور جا کر منڈی بیچ آیا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ دوسرے دن بھی روٹی کا ٹکڑا مرغ لے اڑا۔ کتے نے غصے میں آ کر مرغ سے کہا، ارے فریبی، یہ دروغگوئی کب تک چلے گی؟ تو جھوٹا ہے، ارے اندھے نجومی، تو سچائی سے محروم ہے۔ مرغ نے جواب دیا، وہ گھوڑا دوسری جگہ مر گیا، مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بیچ دیا تھا، فکر نہ کر، کل اس کا اونٹ مر جائے گا اور تو خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ یہ سن کر مالک اٹھا اور اونٹ بھی بیچ آیا۔ اس طرح اس نے اس کے مرنے کے غم اور نقصان سے اپنی جان بچا لی۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرغ سے کہا، ارے کمبخت، تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، آخر کب تک تو مجھے فریب دے گا؟ مرغ نے کہا، بھئی اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مالک نے اونٹ بیچ دیا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ مرغ نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کر، کل اس کا خچر مر جائے گا، اسے صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں، تم بھی جی بھر کر کھانا۔ مالک نے جب یہ سنا تو اس نے خچر بھی فروخت کر دیا۔ مالک اپنی ہوشیاری پر بے حد خوش تھا کہ وہ ایک کے بعد ایک دیگر 3 حادثوں سے بچ گیا اور کہنے لگا، جب سے میں نے مرغ اور کتے کی زبان سیکھی ہے، قضائے قدر کا رخ پھیر دیا ہے، یعنی اپنی تقدیر پھیر ڈالی۔ خیر، چوتھے دن کتے نے مرغ سے کہا، ارے مرغ، وہ تیری پیش گوئیاں کیا ہوئیں؟ یہ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا؟ مرغ نے کہا، توبہ توبہ، یہ ناممکن ہے کہ میں یا میرا ہم جنس جھوٹ بولے، ہماری قوم تو موذن کی طرح ریاست گو ہے، ہم اگر غلطی سے بے وقت اذان دے بیٹھیں تو مارے جائیں۔ مالک نے اپنا مال تو بچا لیا ہے لیکن اپنا خون کر لیا۔ ایک نقصان 100 نقصانات کو دفع کرتا ہے، جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے، لیکن قضائے الہی سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی اپنا مال بچاتا ہے وہ محض نادان ہے، اگر وہی مال اس پر سے صدقہ ہو جاتا تو اس سے بلا ٹل جاتی۔ اب کل یقیناً مالک خود مر جائے گا، اس کے وارث اس کی وفات پر گائیں ذبح کریں گے، بس پھر تمہارے واڑے نیاڑے ہیں۔ گھوڑے، اونٹ اور خچر کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا، وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا لیکن اپنی جان گنوا بیٹھا۔ مالک مرغے کی باتیں نہایت غور سے سن رہا تھا۔ جب اس نے اپنی موت کی پیشن گوئی سنی تو مارے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر، میری دستگیری فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ میں نے تجھے کہا تھا اس ہوس کو چھوڑ دے، اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں، مگر تو نہ مانا۔
اے عزیز اب تیرا کمان نکل چکا ہے، میں تیرے لیے ایمان کی سلامتی کی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس نوجوان کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ کرنے لگا۔ یہ اس کی موت کی علامت تھی۔ اس کو گھر لے جایا گیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ مر گیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔